بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں اپنا عصا مبارک رکھا اور وہ بہت بڑا عصا بن گیا، تو فرعون کے دربار میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی لوگ وہاں ایک دوسرے کے نیچے آ کر دب کر مر گئے۔ خود فرعون کا یہ حال ہوا کہ وہ ڈر کے مارے وہ اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا۔ اب دل میں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ان کا خدا سچا اور میں جھوٹا ہوں۔ ارادہ کر لیا کہ مسلمان ہو جاؤں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ بات جب اس نے اپنے وزیر حامان کو بتائی تو حامان نے کہا کہ اے فرعون، اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو جن لوگوں سے تو اب تک سجدے کرواتا رہا ہے، جن لوگوں نے تجھے خدا مانا ہوا ہے، یہی لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ فرعون صرف اس وجہ سے ایمان نہ لا سکا کہ اسے اپنی بادشاہی عزیز تھی، حالانکہ یہ بھی اس کا خام خیال تھا۔ اگر وہ ایمان لاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بادشاہت میں اضافہ فرما دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون سے پوچھا کہ اے فرعون، جو شخص، جو ملازم، جو نوکر تیرا کھاتا ہو دنیا میں، اسے تو نے ہر چیز، ہر سہولت فراہم کر رکھی ہو، پھر وہ تیرا انکار کرے تو اس کا تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں ایسے نافرمان کو، باغی کو دریا میں ڈبو کر مارتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا فارمولہ اسی پہ اپنایا اور دریا میں اسے ڈبو کر ہلاک کیا۔ لیکن جب وہ ہلاک ہونے لگا، دریا میں جب ہلاک ہونے لگا، غوطے کھا رہا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تجھے اب ایمان لانے کی توفیق ہوئی ہے کہ ساری زندگی تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے۔ تو یہاں ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے ایک سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے تو مسلمان ہو جائیں، چاہے تو کافر ہو جائیں۔ بعض لوگ دنیا میں اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، لیکن دنیاوی مفادات انہیں زیادہ عزیز ہیں، اس لیے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ان کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کا حشر